السلام علیکم، ویلکم ٹو اسٹوڈنٹ انفو 5۔ آج اس ویڈیو میں اسلامیات 202 کا جو لیسن نمبر 13 ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ پچھلی ویڈیو میں لیسن نمبر 12 جو تھا وہ ڈسکس کیا تھا، اور اس میں جو آپ کو شارٹ کوشچن تھے اور ایم سی کیوز تھے وہ بھی بتائے تھے۔ تو اس ویڈیو میں جو یہ تھوڑا سا لینگتھی لیکچر ہے لیکن آسان سا ہے کہ رسپیکٹ آف پیرنٹس، یعنی والدین کے ساتھ جو حسن سلوک ہے، جو ان کی عزت کرنا ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید کی جو تعلیمات دی گئی ہیں ان پر، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں وہ کیسے ہیں۔ تو اس میں جو سب سے پہلے ہے کہ میننگ آف رسپیکٹ۔ رسپیکٹ کا معنی کیا ہے؟ رسپیکٹ جو ہے وہ جرمن ورڈ سے آیا ہے، افروچنٹ، ٹھیک ہے۔ افروچنٹ جو ورڈ ہے یہ جرمن ورڈ ہے، اس سے رسپیکٹ کمنگ آیا ہے۔ تو یہاں سے جو آپ کو کہوں گا کہ یہ ایم سی کیوز کے طور پر آپ اسے یاد کر لیں، اور اس کے معنی کیا ہے، ڈر اور آنر کیا ہیں۔ ڈر اور آنر یہ دو مختلف چیزیں ہیں، ایک عزت کرنا ہوتی ہے اور ایک ڈر کر عزت کرنا ہوتی ہے۔ تو یہ کمبینیشن ایک عجیب سا ہے رسپیکٹ کا۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو پیرنٹس کے ساتھ آپ کی اچھی چیز ہے، جو پیرنٹس کا حسن سلوک ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھا اس بارے میں بہت زور دیا کہ اپنے پیرنٹ کے ساتھ اچھے طریقے سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جوائن یعنی ورشپ اللہ اینڈ جوائن نان ود ہم ان ورشپ، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ڈو گڈ ٹو پیرنٹس، یعنی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یہاں تک بھی آپ اس آیت کو لکھ سکتے ہیں ترجمہ، اپنے والدین کی عزت کی بنیاد پر اگر کوئی آیت پوچھی جاتی تو، اور آگے بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ ان فوق اور فاں یتیموں مسکینوں کے ساتھ، جو غریب اور اپنے جو نیبر ہیں، اپنے جو پڑوسی ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور اگر آپ کا جو نیبر وہ اسٹرینجر ہے، the companion by your side, the favor you meet, and those slaves whom you right hand possess، یعنی ان سب کے ساتھ، یعنی جو پڑوسی آپ کے وہ آپ کو جانتا بھی نہیں، اسٹرینجر ہے، اجنبی ہے، تو بھی اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ تو اللہ not like such as are proud and boastful، یعنی اپنے پراؤڈ اور بوسٹفل کے لیے جو یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح کی چیزیں پسند نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ایسا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بارے میں ارشاد فرمایا کہ may his nose be rubbed in dust، یہ لفظ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا کہ وہ may be his nose may be rubbed in dust، ٹھیک ہے۔ تو پوچھا گیا کہ وہ کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے اپنے پیرنٹس یعنی اپنے جو والدین ہیں ان میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور ان کے پھر بھی جو ہے جنت میں داخل نہ ہوا، یعنی یہاں پر جو یہ تھا میز نوز بی ربڈ انڈسٹ، اس کا مطلب یعنی لعنت اس شخص پر جس نے اپنے ایک یا دونوں والدین کو بڑھاپے کے ایج میں پایا لیکن پھر بھی جنت میں داخل نہ ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو والدین کی عزت اور ان کے حسن سلوک کے بارے میں جو آیت دی گئی ہے اس کا جو ترجمہ ہے کہ یہاں پر یہ شروع ہو رہا ہے، یہاں پر ہینڈ لارڈ ایز ڈیکریڈ دیٹ ورشپ نان بٹ، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ if one and both are found at any age in your life، اگر تم ان کو ایک یا دونوں کو اپنی زندگی میں بڑھاپے میں دیکھو تو ان کو جو ہے ان کی ڈس رسپیکٹ نہ کرو، ڈس رسپیکٹ میں کوئی بات نہ بولو، نہ شاٹ آؤٹ دیم، نہ ہی ان پر اونچا بولو، بٹ ایڈریس دیم ان ٹرمز آف آنر، یعنی انہیں بہت شائستگی سے خطاب ان سے بات کرو، اور اپنے جو لہجے آپ کے جو لہجے کے پر ہے نا وہ ان کے سامنے جھکائے رکھو، یعنی اپنے ونگ آف سبمیشن، ہیومنٹی، آنرز جو آپ کر رہے ہیں ان کی عزت کر رہے ہیں، اور اپنی جو شائستگی ہے اس کے جو پر ہیں وہ ان کے سامنے جھکائے رکھو، اور اینڈ سیڈ مائی لارڈ بیسٹو آن یور مرسی ایز دے ڈڈ برنگ می اپ وین آئی واز اسمال، اور کہو کہ میرے ان پر رحم فرما جیسے کہ بچپن انہوں نے مجھ پر فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بڑی سی آیت ہے، اگر آپ یہ یاد کرنا چاہتے ہیں تو یہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے ایک پیچھے بھی کہا تھا کہ ایک یاد کر لیں، یہاں بھی کہوں گا کہ ایک یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ جو بنی سلامہ تھے ان کا جو قبیلہ تھا وہاں سے ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسی چیز ہے
جو میں کروں، اور میرے جو والدین ہیں جو اس دنیا میں چلے گئے ہیں ان کی وفات کے بعد بھی ان کو جو ہے ثواب ملے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے پرے کرو، یعنی دعا مانگو اور اللہ سے بخشش مانگو ان پر، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو جو آپ نے یعنی پرومس کیے ان کو پورا کرو، اور جو ان کے ریلیٹڈ ہیں، ان کے جو دوست ہیں، ان کے ساتھ رسپیکٹ کے ساتھ، کائنڈ کے ساتھ پیش آؤ، یعنی ان کو بھی رسپیکٹ دو جو آپ کے والد کے دوست ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ بات امام مسلم رضی اللہ عنہ نے ابن عمر سے نریٹ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ the highest merit is that person، یعنی اس شخص کا جو لیول ہے وہ سب سے زیادہ ہے جو اپنے فادر کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ کائنڈ اور جنرس ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ ہائیسٹ میرٹ والا جو ہے ایم سی کیوز کے طور پر آ جاتا ہے، یہاں پر یہ ڈیش ہوتی ہے، لگی ہوتی ہے، اور میرٹ ہوتا ہے، یہاں پر آپ نے ہائیسٹ جو ہے وہ چوز کرنا تھا، تو یہ ایم سی کیوز کے طور پر آ جاتا ہے کہ ہائیسٹ میرٹ اس شخص کا ہے جو اپنے جو والد کے دوست ہیں ان کے ساتھ بھی شائستگی سے پیش آتا ہے اور کائنڈ جنرس ہوتا ہے ان کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ٹریٹمنٹ ون پیرنٹس کین بی میٹیریلائزڈ ان مینر آف ٹاکنگ اینڈ ڈیلنگ، گیونگ پریزنٹیشن، ہیونگ ریلیشنز، آنرنگ اینڈ بیئنگ دیم، اللہ نوز بیسٹ۔ تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ اگر آپ کے پیرنٹس ہیں تو ان کے ساتھ ایک بہت ہی اچھے لہجے سے بات کرنی چاہیے، ان کو ڈیل کرنا جو ہے وہ آپ بہت کائنڈ نرم لہجے سے کریں اور ان کی عزت کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو رسپیکٹنگ آور پیرنٹس ہے اس میں کیا ہے کہ جو ہمارے والدین ہوتے ہیں وہ ہماری جو پرورش ہوتی ہے اس کے لیے اپنی سب کچھ سیکریفائس کر دیتے ہیں، دن رات ایک کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو ماں ہوتی ہے وہ 9 منتھ اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح کے سارے وہ آپ کے جو فیوچر ہوتا ہے اس کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں، انتھک کوششیں کرتے ہیں تاکہ آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہو، اور آپ ان کے ایک جو رات ہے اس کا بھی حساب نہیں دے سکتے، وہ آپ سے کچھ چاہتے بھی نہیں ہے سوائے آپ کے ٹائم اور آپ کی محبت کے سوا کچھ بھی نہیں چاہتے، نہ وہ آپ کے پیسے سے ان کو کچھ تعلق ہے۔ تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے، اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ دوستوں کے ساتھ جیسا بھی ہو، دوسروں کے ساتھ، وہ اپنے والدین کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے ان کے وہ بات بھی نہ سنیں اور ان کے آنکھیں دکھائیں، یہ باتیں اچھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، یہ وہی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے مطلب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور کسی کی عبادت نہ کرو، یہ اوپر بھی آیت ہے جس کا ترجمہ میں نے بیان کر دیا آپ کے سامنے۔ یہ امپورٹنٹ آیت ہے، یہ آپ یاد کر لیں اس سلسلے میں، یعنی اپنے پیرنٹس کی جو رسپیکٹ ہے اس کے سلسلے میں آپ یہ آیت جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو اسلام میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں روکی ہیں، جو بڑے جرم ہیں، جو بڑے یہاں پر سائنز ہیں، ان میں وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرنا، یہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد ڈس اوبے پیرنٹس، اپنے والدین کی ڈس اوبے کرنا، مرڈر سمن، کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دینا، اور جو فالس اوتھ ہوتے ہیں یعنی جھوٹی قسمیں کھانا، جھوٹے وعدے لینا، یہ سارے چیز جو ہیں میجر سائنس میں گنے جاتے ہیں، تو ان سے آپ کو جو ہے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ ڈف کا لفظ یہ سادہ ایک لفظ نہیں ہے، یہ بہت بڑے جو ہے گالی ہے، اسے اسلام میں جو ہے حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہاں پر جو یہ ہے بیہیویئر ٹوارڈ نان مسلم پیرنٹس، واٹ ٹو ڈو ان دی فارمنگ سچویشن، یعنی آپ مسلمان ہیں لیکن آپ کے جو والدین ہیں وہ غیر مسلم ہیں، تو اس کے بارے میں جو سچویشن ہے ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ امام مسلم جو تھے انہوں نے رپورٹ کیا کہ جو سعد بن ابی وقاص تھے، ان کی جو مدد تھی، انہوں نے یہ عہد لیا تھا کہ وہ جو ہے نہ کچھ کھائیں گے، نہ پئیں گے، نہ کسی سے بات کریں گے جب تک سعد بن وقاص جو ہے وہ اسلام چھوڑ نہ دیں۔ تو اس کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ نو وی ہیو enjoyed our man godness toward his parents، یعنی تم اپنے والدین کے ساتھ جو ہے گڈنس کے ساتھ پیش آؤ، یہاں تک کہ وہ تم کو جو ہے میرے یعنی شرک میں سے کسی چیز کو جو ہے عبادت کرنے کا نہ کہیں، یعنی شرک میں کسی کی چیز کو لے آئیں اور کہیں کہ اس کی عبادت کرو، اور تم اس کا نالج بھی رکھتے ہو، تو پھر ان کی جو بے ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اور اللہ تعالیٰ نے آلسو اس کے بارے میں فرمایا کہ
associate with me that of which we have knowledge, یعنی جس چیز کے بارے میں تمہیں پتہ ہے اور اس میرے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ اور ان کی جو ہے obey نہ کرو، ان کی بات نہ مانو. but even when then bear them company in these words live with kindness، لیکن پھر بھی اس دنیا میں ان کے ساتھ جو ہے جو کائنڈنس، مہربانی اور شفقت کے ساتھ پیش آؤ اس دنیا میں بھی. ٹھیک ہے، یہ جو ورسز تھی، آیات تھی، ان میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نامسلم پیرنٹس جو ہے ان کے ساتھ بھی کائنڈنس اور شفقت کے ساتھ ہی پیش آنا چاہیے. تو اس بارے میں اور بات ہے کہ اگر سیلیبریٹی کوئی آ جاتی ہے، کرسمس، مدرز ڈے، تھینکس گیونگ، انڈیپینڈنس ڈے، تو اس میں آپ تحفے دیں تو اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اگر وہ آپ کو کہیں کہ باہر جاؤ، باہر جاتے وقت اپنا حجاب اتار دو، تو یا کسی لڑکے یا لڑکی جو ریلیٹیوز ہو ان کے ساتھ بات چیت کرو ریونین میں، جب سارے فیملی ممبرز اکٹھے ہوں، یا ہاتھ تھام لو، یا جو لارڈ سے پریئر کرو کھانا کھانے سے پہلے جیسے کہ کرسچن کرتے ہیں، تو ان کی عبادت نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، ڈو ناٹ کٹ دیم آف. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سلسلے میں جب ایک شخص کے جو مسلم والدین ہیں وہ مسلمان نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ان سے بالکل ہی جو ہے تعلق جو ہے وہ توڑ دے اور ان سے علیحدہ ہو جائے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ آپ سے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اپنے اس دنیا میں اپنے والدین کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ، اور یہ جو ہے کاٹ دیم آف، ان سے جو کاٹ دیم آف نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، سوائے شرک کے جو ہے وہ شرک کے علاوہ ان کی ہر چیز ماننی چاہیے. صرف شرک کے جو ریلیٹڈ چیزیں وہ کہیں وہ نہیں ماننی چاہیے، ان کی اوبے نہیں کرنی چاہیے. تو مسلمان بھی اس سلسلے میں بہت سارے کنفیوز ہیں، لیکن ان کو اس آیت کے نسبت سے سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے، اسی طرح ایک جہاد کے لیے جو جانا ہے وہ اپنے نامسلم پیرنٹ سے پرمیشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، اور اسما جو ڈاٹر تھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی تھی اسما، ان کی جو والدہ تھی وہ کیا تھی؟ مکہ میں رہتی تھی اور وہ مشرک تھی. ٹھیک ہے، جب وہ صلح حدیبیہ کے وقت آیا تو وہ مدینہ آئی، اسما کو ملی اور اس نے کچھ گفٹ اور ڈونیشن بھی اسما کے لیے آئے. لیکن جو اسما رضی اللہ عنہ تھی وہ اس بارے میں شور نہیں تھی، کہ وہ جانتے تھے کہ ان کی جو والدہ ہے وہ اسلام سے نفرت کرتی ہے اور مشرک ہے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور اس سچویشن کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ یس ڈو این ایکٹ آف کائنڈنس، یعنی اس کے ساتھ جو ہے کائنڈنس کے ساتھ پیش آؤ. ٹھیک ہے، تو اس سے جو نان مسلم پیرنٹس ہوتے ہیں ان کی جو عزت ہے اسلام میں وہ واضح ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے بیسٹ تھنگس ٹو ڈو فار دیم، یعنی وہ کون سی چیز ہے جو بیسٹ ہے ان کے لیے کرنے کے لیے. تو اس بارے میں ایک حدیث ہے کہ اٹ از نریٹڈ ویل، ابو ہریرہ جو تھے انہوں نے اسلام کو قبول کیا. ان کی جو والدہ تھی وہ کیا تھی؟ وہ ابھی مشرک تھی، کافر تھی، ابھی اسلام نہیں لائی تھی. تو وہ اس سلسلے میں بہت پریشان رہتے تھے. تو انہوں نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول، میں نے بہت ساری کوششیں کی ہیں لیکن میری مدر جو ہے وہ اسلام قبول نہیں کر رہی. تو اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اپنے جو ہاتھ تھے وہ اٹھایا اور اس کے لیے دعا کی اللہ تعالیٰ سے. گائیڈ دی مدر آف ابو ہریرہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ جو ابو ہریرہ کی ماں ہے اس کو سیدھا راستہ دکھا. تو ابو ہریرہ واز ایور انجوائڈ اینڈ وینٹ ہوم، ابو ہریرہ تھے وہ خوش ہو گئے، گھر چلے گئے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوا کہ جب کار پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو ڈور تھا وہ کھلا تھا، لیکن پانی کے بہانے کی آواز آ رہی تھی. تو وہ سمجھ گئے کہ جو ان کی والدہ تھی وہ بات میں تھی، نہ رہی تھی. جب باہر نکلی تو انہوں نے ابو ہریرہ سے کہا کہ اے میرے بیٹے ابو ہریرہ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری سن لی، اور یعنی میری جو شہادت ہے اس پر گواہ رہنا. تو اس کے بعد ہی اسٹارٹ کرائنگ آؤٹ شیئر جوائے اینڈ وینٹ بیک ٹو دی پروفٹ. وہ رونے لگ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا جو تھی وہ قبول کر لی، اور میری جو مدر تھی اس نے کیا کیا، اسلام کا جو خزانہ تھا وہ حاصل کر لیا، یعنی اسلام لے آئی ہے. تو اسلام میں چلڈرنس کے جو حقوق ہیں، رائٹس ہیں، وہ کیا کیا ہے؟ اسلام میں میل اور فیمیل دونوں، یعنی بچہ اور بچی دونوں کے جو ہے برابر کے حقوق دیے ہوئے ہیں. لیکن کچھ ایسی چیزیں جن میں ایک دوسرے سے پریفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، عقیقہ جو ہے یہاں پر ٹرم ہے انہیریٹنس ہے. عقیقہ کیا ہے؟ اگر تو 2 لیمز ہوتے ہیں میل بیبی کے لیے، ایم سی کیوز کے طور پر امپورٹنٹ ہے، اور 1 لیمب ہوتا ہے لڑکی کے لیے، 2 لیمز ہوتے ہیں لڑکے کے لیے. ٹھیک ہے، عقیقے طور پر. تو
ان دی سائٹ آف اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو نظر میں اسلامک ٹیچنگ میں میل اور فیمیل جو دونوں ہیں وہ ایک ہی طرح کے ہیں، ان میں فرق نہیں کرنا چاہیے، اور دونوں میں جو ان کے جو ریلیجیس ڈیوٹیز ہیں، ان کا جو کام ہے، ان کے ذمہ جو فرض ادا کی ان کے فرض دیے ہوئے ہیں وہ سب سیم ہیں، ان سب سیم ہیں، لیکن ان میں سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو فرسٹ اور اس میں سب سے امپورٹنٹ رائٹ ہے وہ ان کو بڑا کرنا، ان کو پڑھانا لکھانا ہے، ٹھیک ہے، ان کو یہ بتانا کہ رائٹ راستہ کون سا، رانگ کون سا ہے، اور ٹرو فالس جو چیزیں ہیں ان میں کریکٹ ان کا، یہ چیز اچھی ہے یہ بری ہے، اس چیز میں جو مناسب چیز ہے جو غیر مناسب چیز ہے وہ سب چیزیں سکھانا پڑھانا، یہ سب سے پہلی کیٹیگری ہے ان کو حقوق میں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے گلوریز جو قرآن تھے، قرآن مجید میں فرمایا کہ اے بلیورز، اے ایمان والو، اپنی اور اپنی فیملی جو ہے ان کو آگ سے بچا لو، کیونکہ اس آگ کا جو ایندھن ہے وہ مین اور سٹونز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہر شخص ہے، ہر فیملی کا جو ہر شخص ہے وہ کیا ہے، شیپرڈ ہے، یعنی اپنی جو چراوا جسے ہم کہتے ہیں چراوا، وہ کیا کہتا ہے اپنی پوری بکریوں کا سپورٹ ہوتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے پوری بکریوں کی، اسی طرح یہ جو ہر شخص ہے وہ اپنی فیملی کا ایک چراوا ہے، شیفرڈ ہے، اور اس کے رسپانسبلٹیز ہیں ان کے جو ان کو لے کر چلنا ہے اور ان کی حفاظت کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اے مین از لائک اے شیفرڈ آف ہز اون فیملی اینڈ از ریسپانسبل فار دیم، یعنی ایک شخص اپنی فیملی کا شیفرڈ ہے اور ان کی جو رسپانسبلٹیز ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے، ان کی حفاظت اور اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ حدیث جو ہے بخاری اور امام مسلم دونوں میں آئی ہوئی ہے، تو یہ آپ یاد کر لیں رائٹس آف چلڈرن ان اسلام کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو اگر جو پیرنٹس ہیں وہ اپنی یہ چیزیں پوری کرتے ہیں، اپنے جو اولاد ہیں ان کی پرورش صحیح طرح سے کر دیتے ہیں، تو وہ ڈے آف ججمنٹ جو ہے آزاد ہو جائیں گے، اس چیز سے آزاد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپون ڈیتھ مین ڈیڈز ول اسٹاپ ایکسیپٹ دیئر ڈیڈز، یعنی جب انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ تین ایسی چیزیں ہیں جن سے اس کے جو اعمال ہیں ان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ وہ کون سی ہیں کہ کنٹینیوسلی چیریٹیبل فنڈ، یعنی وہ جو ہے ایسی ایک جو دیتا رہو، زکوٰۃ دیتا رہو یا فنڈ دیتا رہو، جیسا بھی چیریٹی کرتا رہو، ٹھیک ہے، یہ ہوگی۔ اور نالج جو اس نے لوگوں میں پیچھے فائدے کے لیے چھوڑ گیا تھا، وہ نالج، ٹھیک ہے۔ اور اس کے وہ چلڈرن جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں اس کے لیے، اپنے والدین کی روحوں کے لیے، یہ تین چیزیں اس کے اعمال میں اضافے کا سبب بن سکتی ہیں اس کے وفات کے بعد۔ تو یہ جو حدیثی یہ مسلم شریف میں رپورٹ کی گئی ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ جو نیچے دیا ہوا یہ آپ نے یاد نہیں کرنا، جسٹ آپ نے اسے ایک دفعہ پڑھ لینا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ بات بتائی گئی ہے کہ وہ چلڈرن کو جو کمپیئر نہیں کرنا دوسروں کے ساتھ، انہیں ایجوکیشن کرنا ہے، ریلیجیس ٹریننگ دینی ہے ان کو، اور ان کی جو روحانی گائیڈنس ہے نا، رہنمائی ہے ریلیجیس کے طور پر، مذہبی طور پر، وہ ان کی کرنی ہے۔ اس سے وہ جو ہے ان میں آپ کی عزت کریں گے اور اسلام کے راستے پر، صحیح راستے پر چلیں گے، اور آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ میں کے جو اعمال ہیں ان میں وہ نیکیوں کا سبب بنیں گے، ٹھیک ہے۔ ان کے جو کلاتھ، فوڈ، ہاؤسنگ، ایجوکیشن ہے وہ کسی بھی صورت میں معنی نہیں رکھتا، چیز وہ معنی رکھتی ہے کہ آپ ان کو پراپر جو ایجوکیشن کریں، گائیڈنس کریں اسلام کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جو ہوتا ہے ان کو فائنینشیل جو گفٹس ہیں وہ بھی دینے چاہیے، ٹھیک ہے۔ نن شوڈ بی پریفرڈ اوور دی ادرز، یعنی ان کو صرف پریفر نہیں کرنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ، آل مسٹ بی ٹریٹڈ فیئرلی، یعنی ایکولی جتنے بھی ہوں آپ کے بچے تو ان کے ساتھ فیئرلی اور ایکولی طور پر ان سے جو گائیڈ کرنا چاہیے، ان کو فیئرلی ایکولی طور پر ٹریٹ کرنا چاہیے، سب کو ایک ہی طرح سے۔ تو اس سلسلے میں ایک حدیث آیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کمپینین جو النعمان بن بشیر تھے، انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے ایک بچے کے لیے یعنی ایک جو غلام تھا، سرونٹ تھا، وہ صرف کر دیا، یعنی اس کے لیے ایک جو غلام تھا وہ لے آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تم ہر اپنے بچے کو ایسا غلام لے سکتے ہو؟ یعنی یہاں پر بات یہ ہو رہی کہ ان کی جو ان میں فیئر ہونے چاہیے، یعنی سب کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھنا چاہیے، سب کو برابر سلوک ہونا چاہیے، سب کو برابر حقوق دینے چاہیے۔
تو اگر ایک جو پیرنٹ ہے وہ اپنے والدین کی فائنینشیل ریمونیشن کر رہا ہے اور ان کی ساری ضروریات پوری کر رہا ہے لیکن دوسروں کی نہیں کر رہا، تو یہ جو چیز ہے نا یہ آپ کو انفیئر کر دیتی ہے، اس سے آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں اپنے بچوں میں، تو انصاف نہیں کریں گے تو یہ آپ کے لیے بھی جو انصاف کے دن ڈے آف ججمنٹ جو ہے آپ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر رائٹس جو ریلیٹیوز ہیں، رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں وہ بات کریں گے۔ رشتہ داروں کے حقوق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت فرمایا، اور ایک جگہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے ڈر ہو گیا تھا کہ کہیں جو رشتہ دار ہیں جو ان کو بھی جو وراثت ہے اس کا حصہ نہ ٹھہرا دی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اور فرمایا کہ یعنی and render to be kind their due rights، یعنی جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کے جو حقوق ہیں ان کے ساتھ حقوق ہیں ان کو پورا کرو، کائنڈ پورا کرو، ٹھیک ہے۔ اور ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اپنے جو آپ رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے آؤ، ڈو ویل ٹو پیرنٹس، یعنی اپنے والدین اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ تو یہ ہر مسلمان ایک شخص میل فیمیل جو بھی ہو، ینگ ایڈلٹ، پور ریچ کلوز ڈسٹنٹ جو بھی ریلیٹیوز ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کے رائٹس جو ہے وہ پورے کرے، جو فزیکلی مینٹلی اسپریچول مورل فائنینشیل جو بھی ہوں وہ رائٹس پورے کرنے چاہیے، جو اسلام میں اس چیز کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں اس چیز کا جو ہے اہمیت جو ہے بہت اچھے سے واضح ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لڑکا یا لڑکی وہ بلیور ان اللہ یعنی اللہ تعالیٰ میں یقین رکھتا ہو، اس کے جو آخری دن ہے ڈے آف ججمنٹ اس میں یقین رکھتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے اچھے حسن سلوک سے پیش آئے۔ یہ جو حدیث ہے یہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اس حدیث کو رپورٹ کیا ہے۔ یہاں پر ایک اور حدیث ہے اسی سلسلے میں، بخاری شریف میں یہ رپورٹ ہے، عبداللہ بن عامر بن العاص جو تھے رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو اپنے ریلیٹیوز رشتہ داروں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتا ہے، تو کوئی ایسا شخص نہیں جو اس ایکٹ کا اس کو بدلہ دے، کیونکہ اس کا بدلہ جو صرف اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے۔ تو اس کو کیا کرنا چاہیے، وہ اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے، اگر وہ نہ بھی اس کے ساتھ ہیں لیکن اس کو اس کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور ان کو وزٹ کرنا چاہیے اگر وہ بیمار ہوتے ہیں، اور اگر وہ جو جن کو وہ وزٹ کر رہا ہے وہ اسے واپس وزٹ نہ کریں تو بھی کوئی بات نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول کہ جو میرے رشتہ دار ہیں میں ان کو وزٹ کرتا ہوں اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہوں اور انہیں وہ چیز دیتا ہوں جس چیز کے وہ حقدار ہیں، لیکن وہ میرے یعنی مخالف میں ہیں، تو میں یعنی آئی ٹرائی ٹو بی ایکسٹریملی پیشنٹ ود دیم، یعنی میں ان کے ساتھ بہت ایکسٹریملی پیشنٹ صبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ پیش آتا ہوں، اور اس کے نتیجے وہ میرے ساتھ کیا کرتے ہیں، ٹربلز پریشانیاں کریٹ کرتے ہیں۔ تو مجھے کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اف یو آر ٹرولی واٹ یو ڈسکرائب، اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ جو تم بیان کر رہے ہو، تو یو آر ایز اف یو لیٹ دیم ایٹ ایشز، یعنی تم ان کو جو ہے ان کے رزلٹس کہ جو وہ جو کر رہے ہیں اس کی فکر مت کرو، صرف ان کے ساتھ اچھے طریقے سے کام کرتے رہو، اچھا جو حسن سلوک ان کے سامنے پیش کرو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری مدد کرے گا، ہیلپ کرے گا تمہاری، جب تک کہ تم ان کے ساتھ جو ہے کائنڈنس کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آؤ گے۔ تو یہ جو لیکچر نمبر 13 تھا یہ یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا اگر ابھی تک نہیں کیا، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔